جاگنے کی وجہ سے ان کو لو بلڈ پریشر رہتا تھا اور چکر آتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بس 2-4 رکعت رات میں ہی پڑھ لیا کرو، اگر وطر کے بعد پڑھو تو بھی جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ وطر سے پہلے پڑھ لو اور وطر کو آخر میں پڑھو۔ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی۔ حدیث شریف سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اور آپ علیہ السلام کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ ایک بار ہاں یہ پڑھ کے سو جائے، پھر جو اٹھے وہ بعد نہیں، کیونکہ بعض دفعہ طبیعت ایسی ہوتی ہے، بعض دفعہ نیند غالب ہو جاتی ہے تو وطر ہی رہ گئی، لہٰذا وطر پڑھ کے فی زمانہ سونا چاہیے عام دنوں میں، اور رمضان میں تو ویسے ہی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما تھے، میں بھی موجود تھا، کیونکہ مولانا حضرت تھانوی کے بڑے خلفاء میں تھے تو پاکستان کے بڑے علماء حضرت بن نوری، حضرت مولانا شام لوگ تھانوی صاحب وغیرہ بھی حضرت پھول پوری کے پاس خادمانہ جاتے تھے، تو یہ حضرات حضرت پھول پوری کے پاس آتے تھے، میں بھی موجود تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کہ وسیلہ پکڑنا کہاں سے جائز ہے، یعنی اس کی کوئی دلیل ہے؟ آپ لوگ جو شجرہ پڑھتے ہیں اور بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یہ کہاں سے جائز ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ ہمارے مولانا یوسف بن نوری موجود ہیں، یہ اس کا جواب دیں گے، کیونکہ علم میں ان کا بڑا مقام تھا۔ تو مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس کا یہ جواب دیا تھا کہ حدیث میں ہے کہ 3 آدمی غار کے منہ پر چٹان گرنے کی وجہ سے پھنس گئے، تینوں نے اپنے اپنے عمل کا واسطہ دیا، ایک کے عمل مقبول کی برکت سے پہلے تہائی چٹان ہٹ گئی، پھر دوسرے کے عمل مقبول کی برکت سے تہائی چٹان ہٹ گئی، اور پھر تیسرے کے عمل مقبول کی برکت سے پوری چٹان ہٹ گئی۔ تو جب قالب کے عمل کا واسطہ دینا جائز ہے تو اللہ والوں سے محبت کرنا تو قلب کا عمل ہے، اور قلب قالب سے اعلیٰ ہوتا ہے، پھر اس کا وسیلہ دینا یعنی اللہ والوں سے اپنی قلبی محبت کا وسیلہ دینا کیسے جائز نہ ہوگا؟ جب قالب کا عمل وسیلہ بن سکتا ہے تو قلب کا عمل کیوں نہیں وسیلہ بن سکتا؟ اس پر میں عرض کرتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، کیونکہ نظر بچانے پر دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل تکلیف اٹھاتا ہے، دل مزدور بن جاتا ہے، اور دل بادشاہ ہے، تو جب بادشاہ مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری کی قیمت بھی عام مزدور سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو سارے اعضاء اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو فرمایا میں عرض کر رہا تھا کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ تہجد اور قرآن پاک کی تلاوت یہ سلوک کا سب سے اونچا مقام ہے اور سلوک کے آخری اسباق ہیں۔ تو اللہ تعالی نے قم اللیل الا قلیلا اور ورتل القرآن ترتیلا نازل فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری اسباق شروع میں ہی کیوں دیے؟ حالانکہ پہلے میٹرک ہوتا ہے، پھر انٹر میں داخلہ ہوتا ہے، پہلے موقوف علیہ پڑھایا جاتا ہے، پھر بخاری شریف دی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف جس پر نازل ہو رہا تھا وہ سلوک کے سب سے اونچے مقام پر تھے، سید المنتہین تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اعلیٰ سبق پہلے نازل کر دیا، اور جو شروع کے اسباق تھے عام امت کے لیے ان کو بعد میں نازل فرمایا، عام امت کے لیے بعد میں، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے وہ، کیونکہ آپ پہلے ہی اس مقام پر فائز تھے کہ آپ جس مقام پر آدمی محنت کر کے جاتا ہے، کیونکہ عام آدمی کسب سے اور محنت سے اللہ والا بنتا ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث من اللہ ہوتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ کوئی ولی کوئی عالم کتنا بھی علم حاصل کر لے اور کوئی ولی کتنے بھی ذکر و تلاوت کر لے، وہ کبھی بھی نبوت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے۔ تو لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنایا ان کو نبی بنا کر ہی اتارا، لہذا ان کے اخلاق پہلے سے اچھے ہوتے تھے اور ان کا ایک مقام خاص عام لوگوں سے افضل ہوتا تھا، اسی لیے پہلے نبی علیہ السلام کو اعلیٰ
اللہ اسباق عطا فرمائے کہ آپ رات میں ہمارے سامنے کھڑے رہیے، تو یہ تہجد کی نماز اور یہ تلاوت کا زیادہ اہتمام یہ اللہ والوں کا آخری مقام ہوتا ہے۔ اور جو اللہ والا یہ سمجھتا ہے، جیسے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں تو یا ہمیں نوافل کی ضرورت نہیں، یہ غلطی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ معذور سے ہو جاتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں مشقت ہوتی ہے، تو اس وقت میں ان کے نماز پڑھے بغیر ہی اللہ تعالیٰ، جیسے حکومت پینشن دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اجر دیتے ہیں کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ عبادات و طاعات کرتا رہا، اب اس کو بغیر پڑھے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ لیکن فرائض و واجبات تو ادا کرنے پڑیں گے، نوافل میں چاہے کمی آ جائے لیکن فرائض و واجبات تو ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توجہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔